ہماری طالبات جو کالج کیمپس میں ہیں وہ ہر شعبے میں تعلیم حاصل کریں، لیکن ان کا اپنا ایک مزاج ہے جو اسلامی مزاج ہے۔ وہ حجاب کے ساتھ رہ سکتی ہوں، وہ حجاب کے ساتھ رہنے والی ہوں، وہ حجاب کے ساتھ پڑھنے والی ہوں، ان کے اخلاق انتہائی بلند ہوں، وہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والی ہوں، وہ حق کے لیے تعلیم حاصل کرنے والی ہوں، وہ انسانیت کے لیے تعلیم حاصل کرنے والی ہوں، ان کے درمیان علم کا مقصد بالکل واضح ہو، وہی جو قرآن مجید نے کہا کہ جو اللہ نے انسان کو علم عطا کیا، اور وہ علم اس لیے تاکہ وہ اس کے ذریعے جانے، اور آج علم کو جہالت کی دہلیز پر ہم نے چھوڑ دیا۔ حالت یہ ہے کہ جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ تعلیم یافتہ طبقہ بھی برائی کی دوسری شکل میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ابھی ریسنٹلی خبر ہے کہ جاپان کے ایک شخص نے اپنی بیوی اپنے لیے جو ہے روبوٹک بیوی کا انتخاب کیا۔ روبوٹک بیوی کا جو انتخاب ہے وہ اس نے کہا کہ وہ اس لیے تاکہ وہ وفا کرے گی، کہیں اور نہیں جائے گی، وہ اس کا روبوٹ ہے اور روبوٹ سے وہ شادی کرے گا۔ سماج اس دہلیز پر جا رہا ہے، مطلب انسانیت اس دہلیز پر جا رہی ہے کہ وہ جو زمانے میں عورتوں پر ظلم کیا جاتا تھا، اسی زمانے میں آواز اٹھائی گئی کہ عورتوں پر ظلم نہ کیا جائے، عورت کو جینے کا اختیار دیا جائے، اس کو مرد کا ضمیمہ بنا کر نہ رکھے۔ اسی اعلان کے ساتھ دنیا کی تمام حقوق انسانی کی تنظیموں نے فیمنزم کے نام پر عورتوں کو حقوق کی دہلیز پر پہنچایا، اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مغربی سماج میں روبوٹ بیوی سے شادی کرنے کا مزاج چل پڑا ہے، اور وہ روبوٹ بیوی سے شادی کر کے وہ شخص کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ بس میری سنے اور میری ذات کا ضمیمہ اور میری غلام بن کر رہے۔ تو وہ تصور جو علم نے ان کو اس دہلیز پر پہنچایا، جو جہاں چلے تھے وہیں آ گئے، جہاں سے چلے تھے وہیں آ گئے، یعنی وہیں پر دوبارہ انسان آ گیا کہ وہ انسان کو انسان کی حیثیت سے، اس کے مزاج کی حیثیت سے اس کو قبول کرنا نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے غلام، اس کے ضمیمہ بن کر رہے۔ اور یہ تصور جس کو اسلام نے مٹایا تھا، آج مغربی تہذیب نے اسلامی فوبیا کے نام پر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ کچھ تو کوشش انہوں نے کی ہے اور کچھ ہمارے سماج نے بھی اس تصور کو بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے۔ تو اب ان تمام چیزوں کے جو نتائج ہیں اس دہلیز پر پہنچے ہوئے ہیں کہ روبوٹک بیوی چاہیے، یعنی کہ انسان جیتا جاگتا وجود نہیں چاہیے، کیونکہ انسانوں کو انسانوں سے خطرہ ہے۔ تو آپ تصور کریں کہ اس طرح کے بدلتے ہوئے پورے سماج کو، اور یہ بات جو ہے ایک کونے کی انجام کی ہوئی بات ایک کونے میں اب نہیں رہ جاتی، یہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، اور لوگوں کے اندر جو ہے یہ تصور عام ہو جاتا ہے۔ نوجوانوں کے اندر مجرد رہنے کا تصور بھی اسی کا شاخسانہ ہے کہ وہ مجرد رہنا چاہتے ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ برائیوں کی کیا فہرست گنائیں اس بدلتے معاشرے میں، انگلیوں پر گنے جانے کے قابل نہیں، بلکہ ہر شعبے کے اندر انسان غیر انسانی سلوک کو روا رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے، چاہے وہ جنسی تشدد ہو، کہ جنسی معاملات ہو، کہ خاندانی معاملات ہو، ذمہ داریوں کا اٹھانا ہو، جواب دہی کا احساس ہو۔ ہر چیز میں انسان نے ایک نیا پہلو لے آیا تاکہ وہ جواب دہی سے بچ سکے۔ لیکن یہ سماج اور معاشرہ جس کو انسان بدلنا چاہتا ہے، اس معاشرے اور سماج کا تعلق، اس کو بدلنے والا جو نظام ہے وہ نظام وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا۔ اللہ رب العالمین کا وہ نظام انسانیت کی طبیعت کو بالکل راس آتا ہے، کیونکہ یہ نظام جو ہے انسانی فطرت کے مطابق ہے، اور اسی احساس کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے۔ اس میں کوئی جھول، کوئی دو رائے ہمارے پاس نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کا نظام ہر انسان کی طبیعت پر راس آنے والا نظام ہے۔ کچھ بچیوں نے جب مجھ سے یہ کہا کہ یہ پردہ، یہ حجاب اور یہ حیا مسلمان عورت کا زیور ہے، میں نے کہا نہیں، یہ مسلمان عورت کا زیور نہیں، روئے زمین پر بسنے والی ہر عورت کا زیور ہے۔ حجاب ہر عورت کا زیور ہے، حیا ہر عورت کا زیور ہے۔ فطرتاً ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ وہ حیا کے ساتھ رہے، جنسی تشدد کا شکار نہ ہو۔ معصوم بچی تک ہمارے معاشرے کے اندر، معصوم بچے سے لے کر ایک بڑی خاتون تک اس کی عزت اور عصمت محفوظ نہیں ہے ہندوستان میں۔ ان چیزوں پر آواز کون اٹھائے گا؟ ہم تمام سماجی جہدکار خواتین اٹھائیں گے۔ اسلامی تحریکات کو، جو تحریکات خواتین کی ہیں، اس میں اسلامی مسلمان خواتین کا رول بہت کم ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارا رول بہت زیادہ ہو۔ ہم ایسی تحریکات سے جڑیں جو تحریکات سماج کے لیے، خاتون کے حق کے لیے لڑتی ہیں، معصوم بچوں کے حق کے لیے لڑتی ہیں، شرپسر عناصر کو ان کو راہ دکھانا جانتی ہیں۔ ہم تمام کے اندر وہ ایٹیٹیوڈ ہو، ہم تمام کے اندر وہ حرکت و عمل کا جو ہے وہ حرکت و عمل ہمارے اندر موجود ہو، اور ہم تمام اپنی فرائض اور ذمہ داری کو سمجھنے والے ہوں۔ بدلتے ہوئے سماج اور معاشرے کو ہم سمجھتے تو ہیں، بدلتے ہوئے معاشرے پر ہم حرف ریزی بھی کرتے ہیں،
بدلتے ہوئے معاشرے پر ہمارے کمنٹس بھی موجود ہیں، بدلتے ہوئے معاشرے کو ہم بھی محسوس کر رہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ معاشرے کو بلکہ اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، اقدار کو گرتا ہوا ہم محسوس کر رہے ہیں، لیکن ہم محسوس کر کے خاموش تماشائی ہیں۔ یہ تماشائیانہ رول کب تک ہم جو ہے پیچھے ان چیزوں پر بھپتیاں کستے رہیں گے؟ عملی میدان میں اتر کر ہمیں اور ہماری تمام بچیوں کو اپنے کالج کیمپسز میں اس پر کام کرنا ہوگا۔ انہیں احساس دلانا ہوگا کہ علم دراصل انسانیت کی بھلائی ہے، اور اس بھلائی کو عام کرنے کے لیے ہم تمام کا اپنا ایک خاص کردار ہو، اور اس ایک خاص کردار کے ساتھ ہم بلند ہوں، آگے بڑھیں۔ ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں، لیکن تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ حقیقی مسیحائی کریں، انسانیت کی حقیقی مسیحائی۔ تعلیم کیا ہے؟ تعلیم دراصل انسان کی وہ تیسری آنکھ ہے جو اس کو برائیوں سے نکال کر خود بھی برائیوں سے نکلنا اور انسانیت کے بھلائی کے کام کرنا سماج میں سکھاتی ہے۔ لیکن اس تعلیم نے انسان کو جہل کے دروازے پر پہنچا دیا، تو اس جہل کے در سے اٹھانے والے ہم ہوں گے۔ ہم تعلیم کی اصل روح اور حقیقی روح کو داخل کرنے کا کام انجام دیں گے، اور بالکل پختہ عقیدے کے ساتھ انجام دیں گے، پوری پختگی کے ساتھ، اور اس اعتماد اور توکل کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین نے پورے نظام کے سامنے اسلامی نظام کو اور اللہ رب العالمین کے نظام کو دنیا پر ثابت کرنے اور بھیجنے پر دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہمیں منتخب فرمائے۔ اسی احساس کے ساتھ ہم کام کریں گے۔ خاموشی کو توڑنا ہوگا اور حرکت و عمل کو تیز کرنا ہوگا۔ بدلتا ہوا سماج اور معاشرہ ہم سے جس چیز کا مطالبہ کرتا ہے وہ مطالبہ یہی ہے کہ یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔